الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور نبی رحمت تاجدار کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا تصدق بحمد اللہ تعالی، اللہ پاک نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع الثانی عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، ماہ ربیع الثانی کو خاص نسبت پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یاد رکھیے کہ اس ماہ مقدسہ میں حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت نہیں ہے، اور اس ماہ کی 11 کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا وصال بھی اس ماہ میں ہے، لیکن اس ماہ کو خاص نسبت حضور غوث اعظم کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ہر ماہ میں 11ویں مناتے ہیں، اور اس ماہ میں خاص طور پر بڑی 11ویں شریف کے نام سے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور حضور غوث اعظم کے اصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب نہ تو اس ماہ مقدسہ میں حضور غوث اعظم کی ولادت ہے، نہ ہی وصال کی ڈیٹ کنفرم ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بڑی 11ویں کو اس ماہ میں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر آپ اس ماہ کی 11 تاریخ کو خاص طور پر نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، اور اس میلاد منانے کی برکت سے اور اس میلاد منانے کا انعام اللہ پاک نے حضور غوث اعظم کو یہ عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے تا قیامت تک اس بڑی 11ویں کو حضور کے عاشقوں میں زندہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پر محبت کرتے ہوئے حضور کا میلاد منائے گا، حضور کی آمد کی خوشی منائے گا، حضور سے محبت کا اظہار کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اس اظہار کو، اس کی اس سنت کو قیامت تک آنے والے عاشقان مصطفیٰ کے لیے زندہ فرما دے گا۔ حاضرین محترم، ذرا چشم تصور کو ماضی کے حسین دریچوں میں لے کر جائیے۔ ایک نوجوان ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے، فاقے سے برا حال ہے، ایک نہر کے کنارے وضو کر رہا ہے۔ وضو کرتے کرتے اس کی نظر پانی میں بہتے ہوئے ایک سیب پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے سیب کو دیکھا، اس نے وہ سیب اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور وہ سیب کھا لیا۔ اب کئی دنوں کا فاقہ تھا، بھوک سے برا حال تھا، بغیر سوچے سمجھے اس نے وہ سیب کھا لیا۔ جب سیب کھا چکا تو پھر اس کو خیال آیا، ضمیر نے ملامت کی، تقویٰ نے دل کے دروازوں پر دستک دی۔ ضمیر نے کہا کہ تو نے سیب تو کھا لیا ہے، لیکن تو نے یہ دیکھا کہ سیب کس کا ہے؟ اس کا مالک تو کوئی اور تھا، یہ تو نہر میں بہتا ہوا آ رہا تھا، تو نے بغیر کسی سے پوچھے، بغیر اجازت کے اس کو کھا لیا ہے۔ تو چنانچہ اس سیب کے کھانے پر اس کے کفارے کی غرض سے وہ نوجوان نہر کے کنارے کنارے چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ تک پہنچا جو سیبوں کا درخت تھا،
اس باغ کے اندر سیبوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی شاخیں نہر کے پانی میں گر رہی ہیں۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیب یہی اسی درخت سے آیا ہو۔ وہ نوجوان باغ کے اندر داخل ہوا، باغ کے مالی سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ باغ کے مالک کے پاس گیا، ایک سفید ریش بزرگ تھے، آپ کے پاس گیا، کہنے لگا بابا جی میں نے آپ کے درخت کا ایک پھل کھا لیا ہے، میں نہر کے کنارے وضو کر رہا تھا۔ سارا واقعہ سنا دیا۔ اب بابا جی اہل نظر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، مولا کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ ان بابا جی نے کہا نوجوان اب کیا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے عرض کی بابا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر دوں تاکہ بروز حشر مجھ سے اس بارے میں حساب نہ ہو، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان بابا جی نے کہا کہ اے نوجوان اس کا کفارہ یہ ہے کہ 12 سال میرے باغ کی مالی کی خدمت کرنی ہوگی، مالی بن کر میرے باغ کی خدمت کرو گے پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی مجھے منظور ہے، میں 12 سال اس باغ کی خدمت کروں گا۔ 12 سال گزر گئے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے وہ نوجوان اس باغ کے مالک کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں نے 12 سال آپ کے باغ کی خدمت کی ہے، اب میرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ وہ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا ابھی تمہارے گناہ کا کفارہ نہیں ہوا، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا اگر اس عمل سے میرے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے تو بابا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ میرا نکاح کروا دیجئے۔ ان بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ جب نکاح ہو گیا وہ نوجوان کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ بستر پر ایک حسین و جمیل دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہیں جو آنکھوں سے بھی سلامت ہیں، کانوں سے بھی سلامت ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی ان کے سلامت ہیں۔ وہ نوجوان ڈرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا، آ کر بابا جی سے کہنے لگا بابا جی آپ نے تو کہا تھا وہ لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لیکن کمرے میں تو صحیح سلامت حسین و جمیل دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا جی کہنے لگے کہ میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ وہ میری جو بیٹی ہے اس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کے ہاتھ کبھی نامحرم کی طرف نہیں بڑھے۔ اور پاؤں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی بھی پاؤں سے چل کے کسی نامحرم کی طرف نہیں گئی، کسی گناہ کے کام کی طرف نہیں گئی۔ اس طرح کی پاک بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب اس نکاح کے نتیجہ سے جو شہزادہ پیدا ہوا وہ کوئی اور نہیں، اسے آج دنیا پیران پیر کہتی ہے۔ حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی۔ جب ماں باپ ایسے پاکیزہ ہوں گے اور پاکیزگی کے اس بلند مقام پر فائز ہوں گے تو بیٹا بھی غوث اعظم دستگیر پیدا ہوگا۔ حاضرین محترم، حضور غوث پاک سرکار نے جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں قرار پکڑا تو آپ کی والدہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی تمہارے بطن اطہر میں جو شہزادہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمام اولیاء کا سردار ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضور غوث پاک کے والد محترم جن کا واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، آپ کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دی کہ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تمہارے گھر میں جو شہزادہ پیدا ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے۔ حاضرین محترم، جب یہ شہزادہ پیدا ہوا، یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے وقت سحر اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد سارا دن کچھ نہیں کھایا، اور پھر جب وقت افطار آیا اس وقت آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر اسی طرح دوسرا روزہ اس میں بھی یہی معمول رکھا، تیسرے میں بھی یہی معمول ہوا،
ساری بستی میں مشہور ہو گیا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے۔ آپ نے تمام روزے ایسے ہی روٹین کے ساتھ رکھے۔ جب 29واں روزہ آیا، رات کو مطلع ابر آلود ہو گیا، اس چیز میں شک پیدا ہو گیا کہ صبح 30واں روزہ ہے یا کہ عید کا دن ہے۔ چنانچہ فقہاء اکرام نے یہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صبح روزہ رکھیں گے۔ سب نے روزہ رکھا۔ آپ نے جب آپ صبح کے وقت بیدار ہوئے، آپ نے صبح کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے پوری بستی میں یہ اعلان کروا دیا کہ لوگوں، آج 30واں روزہ نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، کیونکہ میرے بیٹے نے آج صبح کے وقت میرا دودھ نوش فرمایا ہے۔ یہ ولایت کا مقام حضور غوث پاک سرکار کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، مولانا روم فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ حضور غوث اعظم اولیاء میں ایسا مقام رکھتے ہیں جیسا مقام حضور علیہ السلام انبیاء میں رکھتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور غوث پاک کا مقام اولیاء میں کیسے بلند ہوا؟ یہ کسی اور وجہ سے بلند نہیں ہوا، آپ کا اپنی ساری زندگی کو مولا کی شریعت کے تابع کرنے کی وجہ سے مقام بلند ہوا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں جتنا راہ خدا میں ستایا گیا ہوں اور جتنی مشقتیں مجھ پر آئی ہیں، کسی نبی پر اتنی مشقتیں نہیں آئیں۔ اور ایسے ہی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جتنا راہ خدا میں تنگ کیا گیا ہوں، میں ستایا گیا ہوں، اور جتنی مشقتیں میں نے برداشت کی ہیں، دنیا کے کسی ولی نے اتنی مشقتیں برداشت نہیں کی۔ تو مولانا روم کیوں نہ کہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ حاضرین محترم، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگل میں چلا فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا، اچانک سے ایک نور نمودار ہوا، روشنی آئی اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے بہت خوش ہوا، میں نے تیری ساری نمازیں معاف کر دی، آئندہ کے بعد تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ میں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود دور ہو جا۔ نمازیں تو میرے مصطفیٰ کی معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کی کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ پھر فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملے کہے تو وہ نور ختم ہو گیا اور ایک چیخ کی آواز آئی اور شیطان اپنی اصلی حالت میں میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد القادر، میں نے اس ایک جملے سے نہ جانے کتنے ولیوں کو واصل جہنم کر دیا، ان کی ساری زندگی کی عبادات کو ختم کر دیا، لیکن عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب شیطان نے مجھے یہ کہا، میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مردود پھر حملہ کر رہا ہے، عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں، مولا کے فضل نے بچایا ہے۔ عبد القادر کو مولا کے فضل نے بچایا ہے۔ تو پھر یاد رکھیے، جب پیرانے پیر کی ذات کا یہ عالم ہے کہ تمام اولیاء پر انہیں فوقیت حاصل ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ عبد القادر کا علم کچھ بھی نہیں ہے، اسے نہیں بچا سکتا، اسے بچایا ہے تو مولا کے فضل نے بچایا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے علم پر فخر کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنے علم پر ناز کرنے والے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے علم پر نہیں، اللہ کے فضل پر ناز کریں، اللہ کی رحمتوں پر ناز کریں۔ حاضرین محترم، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ایسے ہی ایمان افروز لمحات سے بھری ہوئی ہے، اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ میں ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ایک ہمارے لیے ایک روحانیت کا پیغام ہے، ہمارے لیے ایک عظمت کا پیغام ہے۔ اگر ہم حضور غوث اعظم کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو ہمیں مولا حضور غوث اعظم کے صدقہ سے ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا، ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب سفر تعلیم مکمل کر چکے آپ واز نہیں فرماتے تھے. نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بیٹے عبد القادر تم واز فرمایا کرو, تقریر کیا کرو, خطاب کیا کرو, لوگوں سے گفتگو کیا کرو. لیکن آپ فرمانے لگے حضور مجھے تو صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا, میں کیسے ان کے ساتھ واز فرماؤں. نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا. حضور نے اپنا لعاب دہن پلایا. پھر نبی رحمت علیہ السلام خواب سے تشریف لے گئے. آپ جب اٹھے بیدار ہوئے پھر بھی واز نہیں فرمایا. پھر اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خواب میں آئے اور آپ نے کہا کہ عبد القادر واز فرمایا کرو. آپ فرمانے لگے کہ حضور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے, میں کیسے واز فرماؤں. آپ نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا. آپ نے عرض کی کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام نے تو 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا, اس کی کیا وجہ ہے. آپ فرمانے لگے آقا آقا ہی ہوتا ہے اور غلام غلام ہی ہوتا ہے, ہم کسی صورت بھی حضور کی برابری نہیں کر سکتے. حضرت علی نے تو حضور کا ادب کرنا ایسے سکھایا. پھر جب حضرت علی اور نبی رحمت علیہ السلام کے لعاب دہن کا آمیزہ آپ کے جسم اطہر میں گیا, اس کے بعد جب آپ واز فرمانا شروع ہوئے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ 70 ہزار کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا, اور جیسی آواز, آج تو مائک سسٹم ہے نا, سپیکر لگے ہوئے ہیں, آواز دور دور تک چلی جاتی ہے, وہاں مائک کے بغیر حضور غوث اعظم واز فرمایا کرتے تھے, اور جیسی آواز پہلے نمبر پر بیٹھا بندہ سن رہا ہوتا تھا ایسے ہی آواز 70 ہزار میں سے آخری بندے تک جا رہی ہوتی تھی. یہ حضور نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کی برکتیں. حاضرین محترم, حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں قدم ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اور جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ فرمان جاری کیا تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ غزنی کے پہاڑوں میں بیٹھے عبادت فرما رہے تھے. جب یہ واز آپ نے یہ فرمان سنا فوراً سے اپنا سر جھکا دیا اور عرض کرنے لگے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں, میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے, میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. اور حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو شریعت کے اتنے پابند ہیں, شریعت مطہرہ کے دائرے سے باہر رہ کر آپ کوئی کام نہیں کرتے, آپ نے یہ شرکیہ جملہ کیوں لکھا ہوا ہے. آپ نے اس شخص کی بازو پکڑی اور سائڈ پر لے گئے اور کہا کہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. فوراً حضور غوث پاک جلوہ فرما ہو گئے. آپ فرمانے لگے کہ اب بتا کہ یہ شرکیہ جملہ ہے یا حق جملہ ہے, ذرا صدق کے دل سے پکارو تو ان کو, ابھی جلوہ گر ہوں یہاں غوث اعظم. اور پھر میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کیسی حاضری لگوائی. فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, تجھ سے درد در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں جانا, اپنے آپ کو پہلے حضور غوث پاک کے در کا سگ بناؤ, اس سگ سے نسبت قائم کرو, پھر حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں پہنچا جائے گا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور پھر فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اب دیکھیے گلی میں کتے پھر رہے ہوتے ہیں, آوارہ کتے دوسروں کو کاٹتے ہیں, بھونکتے ہیں, لوگ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مار دیتے ہیں, کوئی زہر دے دیتا ہے, کوئی کسی طریقے سے مار دیتا ہے, لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, کیونکہ لوگ جانتے ہیں
کہ اس کا مالک ابھی زندہ ہے، اس کے گلے میں پٹا ہے، یہ کسی نسبت والے کا کتا ہے، اس کتے کو کسی کے ساتھ نسبت ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، کہ جس کے گلے میں حضور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا وہ نہ دنیا میں مار کھائے گا اور نہ حشر میں مار کھائے گا۔ اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدوس ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔